کوئی معنی نہیں رکھتی، سب محبتیں اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گانے سنائیں گے ان عاشقوں میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی محبت میں گانے سنائیں گے ان عاشقوں میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی محبت میں بے انتہا خوبصورت لڑکی سے نکاح نہ کرنے کا واقعہ اور پیغمبر ایوب علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت کا واقعہ کو سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرعون کی باندی کا محبت الہی میں تکلیف برداشت کرنے کا واقعہ، ایک بادشاہ کے بیٹے کا اللہ کی محبت میں عیش و عشرت قربان کرنے کا واقعہ، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ غرض کی کہ بات یہ ہے کہ غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں، اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میرے عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ ثقفی آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا، وہ مجلس میں تو موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ کو کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جا کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، حضرت عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا، اس لیے کہا کہ بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ غریب تھا، پہلے کا غم کھایا ہوا، وہ تو ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹا، سوچ تو لیا کرو کیا کہہ رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں، جاؤ میں تیار ہوں اور کہہ دو میں شادی کروں گی۔ حضرت عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ ثقفی بھاگے بھاگے پیچھے گئے، آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، جب دیکھا کہ عمر آئے ہیں تو فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطا ہوئی معاف فرمائے، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا آپ نکاح پڑھائیں گے؟ آپ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ سعد رضی اللہ عنہ لڑکی کو لے کر آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، فرمایا، سعد رضی اللہ عنہ جاؤ بیوی کو لے کر آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کے آؤں؟ آپ نے فرمایا، چلو گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، عثمان عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در، کوئی اور چیز، کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زائد دے دیا۔ کتنا زیادہ دیا؟ صرف اتنا لفظ آتا ہے کہ 200 اور کچھ زیادہ 900 یا 1000 ہوں گے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے خوش، کیوں بھائی، ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کون سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خود گزری ہو؟ کیا جذبہ ہوگا سعد رضی اللہ عنہ کا؟ کہنے لگے، لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر میں، کیا باقی کیا کروں، کچھ کا کپڑا، کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی مشکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ کے قدم زمین پر جم گئے، سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول کے
ایک بول نے نکال کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا، اے زمین و آسمان کے رب اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، اللہ اب میرا یہ مال شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی، اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا، نہ سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کا لیٹنا یاد رہا۔ یاد رہا اللہ اور رسول کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لمبے چوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے جیسے رومیوں کی عادت تھی، معمولی سامان ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ اور آپ کو خبر ہے کہ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ چہرہ اس لیے چھپایا کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں۔ کہہ رہے تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا؟ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ارے اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا۔ ارے چھوڑو اسے۔ اب جو ہی ٹکر اور میدان میں اترے، لڑتے لڑتے سعد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا، گھوڑا الٹ کر گرا اور گر کر مرا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہی گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، اس کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول، میں سعد ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوشخبری لے لے تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس اس کو یہ سننا تھا کہ چھلانگ لگائی۔ مجمع میں یہاں تک آواز آئی، یا رسول اللہ، سعد رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے اور سعد رضی اللہ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ آنسوں کی لڑیاں سعد رضی اللہ عنہ کے خون کو پوچھ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد رضی اللہ عنہ، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد رضی اللہ عنہ، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں، روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بن منذر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ جب ایک دفعہ اس کو کوئی پی لے گا دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آئے کہ اس حوض کے 4 کنارے ہیں۔ پہلے کنارے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حوض کا مطلب سمجھ میں آ گیا، کہ اس حوض پر سعد رضی اللہ عنہ پہنچ گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی۔ ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانی اور شوق پر رویا ہوں، اس کی جدائی پر رویا ہوں، کس حال میں تھا، کس طرف جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا، اور کیسے امر پر قربان ہوا ہے، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور ہنسا میں اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا۔ اور جو میں نے منہ پھیر لیا، اس لیے منہ پھیر لیا کہ میں نے دیکھا جنت کی حوریں اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، جاؤ ان کی بیویوں سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ میرے دوستو،
بندے کی اللہ سے محبت کے منظر پر آپ حضرات سعد رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو سن ہی چکے ہوں گے۔ حقیقت میں یہ واقعہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اللہ سے شدید محبت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی محبت میں، حسن میں بے مثال اور مالداری میں لاجواب بیوی کو بھی اللہ کی محبت میں ترجیح نہ تھی، حتیٰ کہ نوجوانی کی اٹھتی ہوئی خواہش کو بھی سینے میں دفن کر کے حکم الہی کو مقدوم رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جذبے والا دل عطا فرمائے۔ ایک عابد کا محبت الہی میں انگلیاں جلانے کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا۔ کچھ لوگ اس سے حسد کی بنا پر ایک فاحشہ کے پاس آئے۔ اس سے کہا تم کسی طریقے سے اس عابد کو بہکا دو۔